فضل نہ ہے رب، بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل میں کر، تو یوتے میرے، مانگو فضل میں کر، تو یوتے میرے، فضل نہ ہے چنگی طرح دھو دے میری تر صفائی، چنگی طرح دھو دے میری تر صفائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نال ہے کیوں جو سب بریائی، اپنی میں من لینا، کیوں جو سب بریائی، اپنی میں من لینا، میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہنا، میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہنا، فضل نال ہے خدا میں تیرا، گناہ کی کماری ہے خدا میں تیرا، گناہ کی کماری، تیرے ہی حضور میں بدی کی تھی ساری، تیرے ہی حضور میں بدی کی تھی ساری، فضل نال ہے اپنی گردش سچا ہو ہر حال، جو اپنی گردش سچا ہو ہر حال، راستے ظاہر ہوئے کرے جگ عدالت، راستے ظاہر ہوئے کرے جگ عدالت، فضل نال میں بھی پیدا ہویا، دیکھو بچ بریائی، میں بھی پیدا ہویا، دیکھو بچ بریائی، مینوں بچ گناہ دے جمیا میری مائی، مینوں بچ گناہ دے جمیا میری مائی، فضل نال بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل رحم کر، تو یوتے میرے، مانگو فضل رحم کر، تو یوتے میرے، فضل نال ہاللویا ہاللویا۔ گائیں گے، اپنے آپ کو بند کریں گے۔ اب خدا چاہتا ہے خدا آج ایک بار پھر ہم سبوں سے کلام ہو، اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے۔
تو زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں پیارے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں خداوند کہ تو نے خداوند فضل کیا ہم سب پہ خداوند کہ تو نے خداوند ہمیں خداوند سانسیں بخشی آوازیں بخشی خداوند زور بخشا قوت بخشی تاکہ ہم خداوند یک صبح ہو کر یک آواز ہو کر خداوند تیری پرستش کریں خداوند اور خداوند ہم نے یک جاں ہو کر یک زبان ہو کر اور یک آواز ہو کر خداوند تیری پرستش کی خداوند تمہاری اس پرستش کو اپنے قبول فرما اور اپنے آسمان کو کھول کر خداوند جو تیرا اچھا خزانہ ہے اپنی برکات کا نزول کر خداوند اس طرح خداوند جب کہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ تو ہم سبوں سے ہم کلام ہونے کو ہے خداوند فضل بخش دے کہ ہم تیرے کلام کو بڑی سنگیت کے ساتھ سنیں خداوند سے سمجھیں خداوند اور خداوند اس پر عمل کریں خداوند اور اپنی زندگیوں سے تجھے 100 گنا کر دیں 60 گنا کر دیں 30 گنا کر دیں بے پر نہ رہے خداوند ہمارا پل قائم رہے خداوند یا یسوع جی مجھے بھی خداوند اس کو اپنے لہو میں چھپا اپنے لہو سے میری تقدیس کر میرے وقت کا ذمہ لے میری سوچ خیالوں کو میرے دل کو اپنے لوگوں میں چھپا کے اپنے کمزوروں سے کر اپنے کھاتے کر اور خدا جب تک تیرے کلام کو تیرے لوگوں سے پوچھا خداوند تیرے پاک کی رہنمائی میں تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ خداوند تیرا کلام خدا ان زندگی میں خداوند اثر کرے پیارے خدا باپ اس کے کام کو نیز کر دے جلا کے وسلم کر دے خداوند آج کے کلام کے خلاف پیارے خدا باپ میری اس دعا کو سنا اور قبول فرما خدا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین آئیں گے اپنے آپ بولیں گے ہاللویا ہاللویا پڑھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے جو آج کا کلام ہے ہمارے لیے خداوند کا یشوع کی کتاب میں سے پڑھیں گے اس کا پہلا باب اور یہاں ہم پڑھیں گے 7ویں آیت سے پڑھوں گا یشوع کی کتاب ہے اس کا پہلا باب ہے اس کی 7ویں آیت سے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر وہ ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی ایک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات کسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو کام کرو آمین میں تو جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ یشوع کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے سب کہ یشوع موسیٰ کا کیا تھا شاگرد تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا اور پھر خدا نے موسیٰ کے بعد یشوع کو چن لیا کہ وہ کیا کرے خدا کے لوگوں کو موعودہ ملک میں لے کے جائے جو اس نے ملک اپنے لوگوں کے لیے رکھا تھا اور پھر یشوع سے خدا کلام کر رہا ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر وقت مضبوط ہو جا یعنی کہ اسٹرانگ ہو جا یعنی کہ دلیر ہو جا اور جیسے کہتا ہے کہ موسیٰ نے تجھے بتایا انہیں ویسے ہی چلنا ہے اب موسیٰ نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور موسیٰ کو اس نے دیکھا بھی کہ موسیٰ کس قدر دلیر تھا کہ موسیٰ اکیلا فرعون کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت کی جو ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون ہی تھا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ برطانیہ جس طرح ملکہ الزبتھ ہے جو آپ جانتے ہوں گے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا اور پوری دنیا میں برطانیہ کی حکومت تھی اور اسی طرح اس دور میں فرعون کی حکومت تھی اور خدا یشوع سے کہتا ہے کہ
کہ تو کیا کر فقط مضبوط ہو جا، اور جو موسیٰ نے تجھے ہدایت کی ہے اس سے نہ دہنے مڑنا اور نہ بائیں مڑنا۔ اور پھر خدا اس سے کہتا ہے کہ تجھے کمال مندی کیسے حاصل ہوگی، تو کیسے پروسپر ہوگا، تو کیسے فتح یاب ہوگا، صرف کلام کے ساتھ، کلام پر عمل کرنے کے ساتھ۔ اور میرے آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج میں، بلکہ شروع سے ہی، اس وقت میں خدمت میں بھی نہیں تھا، میں نے شروع سے دیکھا اپنے لوگوں کو کہ ہمارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ کلام پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ کلام انہیں سنایا نہیں جاتا، وہ کلام انہیں بتایا نہیں جاتا کہ جو انہیں دلیری دے، جو انہیں کیا کرے، مضبوط کرے، موسیٰ کی طرح، یشوع کی طرح۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، آپ خود بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کلام آپ کو کس طرح سناتے ہیں، کس طرح توڑ مروڑ کے جو ان کے اپنے مطلب کی بات ہو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور وہ آپ کو گولی دے دیتے ہیں اور آپ گھر آ جاتے ہیں۔ مگر کیا کرنا ہے، ہم نے کلام بتانا ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ خادم وہی ہے جو خدا کا کلام آپ کو بتاتا ہے، اپنے بارے میں نہیں بتاتا، وہ اپنے چورن نہیں بیچتا، وہ آپ کو جو کلام بتائے گا وہ خدا کا بتائے گا۔ اور یہاں خدا یشوع سے کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر فقط مضبوط ہو جا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے آج اپنے لوگوں پہ کہ ہمارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ غیر قوم کے نیچے ہیں، ہمارے لوگ غیر قوم سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں پڑھیں، ہم یہ بھی میں آپ کو اس کلام سناؤں گا کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں کہ اگر تو خدا سے نہیں ڈرے گا تو سب سے ڈرے گا، اور اگر تو خدا سے ڈرے گا تو سب تیرے سے ڈرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے سب لوگ کہ جو بیرون ممالک میں خدا کے لوگ ہیں وہ ان کے گھروں میں گھس کے انہیں مارتے ہیں۔ ہاللیلویا، ایسے ہی ہے۔ کیوں مارتے ہیں انہیں؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ ان سے نہیں ڈرتے۔ مگر ہمارے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو کلام سنایا ہی نہیں جاتا، خدا کی قدرت کو بتایا نہیں جاتا، خدا کی طاقت کے بارے میں، اس کے زور کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، تو پھر ہمارے لوگ کیا ہے وہ خوش ہو کے رہ جاتے ہیں اور ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، اور ان سے ڈر ان سے ڈر، وہ خدا سے نہیں ڈرتے، وہ حالات سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنی مجبوریوں سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنی انہیں جو لت لگی ہوتی ہے، جو عادات ہوتی ہیں نشے کی، ان سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، اگر مجھے یہ چیز نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسی طرح وہ کیا ہیں، وہ ٹک ٹاک استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے وہ ٹک ٹاک پہ بناتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ وائرل ہو جاتی ہیں ان کی چیزیں، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں، جو ابلیس کے لوگ ہیں، وہ ان کی وہ پکچرز لے کے، ان کی وہ چیزیں لے کے انہیں کیا کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، یہ صرف اس بات کا بہتان ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا کے کلام کو پہنچانے والے ان تک خدا کا کلام نہیں پہنچاتے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ صرف بیرون ممالک جو ہیں جنہیں ہم انگریز کہتے ہیں، وہاں پہ ایسی بھی کلیسیاں ہی ہیں کہ جس طرح آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جو انگریز خواتین ہیں جن کے وہ ایسے کپڑے کو بغیر ہی گھومتی رہتی ہیں، مگر جو اچھے لوگ ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، کہ جس طرح خدا کے خادم ہیں، خدا کے کلام کو ان تک پہنچاتے ہیں، وہ نیک ٹو نیک اور فش ٹو فش کپڑے پہنتی ہیں، ان کے بدن کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اچھے خادم ملے ہیں، مضبوط خادم ملے ہیں، جو اپنے بارے میں نہیں، جو دنیا کے بارے میں نہیں، جو خدا کے کلام کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں۔ اور خدا یشوع سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تو مضبوط ہو جا۔ جب خادم مضبوط ہوگا تو کلیسیا بھی مضبوط ہوگی، جب خادم خدا کے ساتھ چلے گا تو کلیسیا بھی خدا کے ساتھ چلے گی، جب خادم خدا سے ڈرتا ہوا ہوگا تو کلیسیا بھی خدا سے ڈرے گی، پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گی، پھر وہ کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں، کہ جیسے موسیٰ نہیں جھکا،
جیسے موسیٰ نے سرنڈر نہیں کیا فرعون کے سامنے کہ جب بھی جاتا تو خدا کا خادم خدا کے زور سے زراور ہو کے جاتا اور اس سے کہتا کہ چھوڑ خدا کے لوگوں کو اور یہ جائیں اور خدا کی کیا کریں، عبادت کریں۔ اور آج میں دیکھتا ہوں میرے کہ کس طرح ہے کہ آج لوگ عبادت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج لوگ گھروں میں عبادت ہی نہیں کرتے کیونکہ ابلیس انہیں یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں، خدا کی حضوری میں وقت گزاریں۔ میزو جب آپ خدا کی حضوری میں وقت گزاریں گے تبھی آپ کو اقبال مندی حاصل ہوگی، تبھی آپ کو سرفرازی ملے گی، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ خدا بیان کرتا ہے حالانکہ اس کے ہاتھ میں خدا نے ایک بڑی قوم دی ہے، قوم بنی اسرائیل اس کے ہاتھ میں دی ہے، پر پھر بھی خدا اسے کہتا ہے کہ تو کامیاب تبھی ہوگا جب تو کلام پر عمل کرے گا، جب تو میرے حکموں کو مانے گا کہ جس طرح موسیٰ مانتا تھا۔ اور پھر خدا دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو وہ اختیار دیا کہ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے، اب تو زمین پر ان لوگوں کے لیے خدا ہے۔ بیٹا آرام سے، اب خدا نے اسے یہ اختیار دیا کہ تو ان لوگوں کے لیے زمین پر کیا ہے، خدا ہے۔ اب تجھے بار بار میرے پاس آنا نہیں پڑے گا، اب میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے، تو جو کہے گا وہی ہوگا۔ اور موسیٰ پھر جو کہتا وہی ہوتا۔ موسیٰ نے جو آفتیں کہیں وہ آئیں، 10 آفتیں بنائی، اور یہ وہ 10 آفتیں ہی ہیں جو آ رہی ہیں، جو زمین پر ہیں، کیونکہ جب خدا ایک چیز بناتا ہے تو پھر وہ قائم رہتی ہے، پھر وہ مٹتی نہیں ہے، پھر ابلیس اس کے بدن میں ملا نہیں سکتے۔ اور میزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کتنی آفتیں آئی تھی، ملک مصر میں کتنی آفتیں آئی تھی اس دور میں، کسی کو یاد ہے؟ 10 آفتیں آئی تھی، کلام مقدس میں پڑھنا 10 آفتیں آئی تھی، ان میں سے میں سیدھا آپ کو بتاتا ہوں۔ مینڈکوں کی بارش ہوئی، آج دیکھتے ہیں مینڈک ہیں ساری دنیا میں، کیڑے مکوڑے ٹڈیاں یہ وہ سارے ان پر آئے، آج دیکھتے ہیں مکھیاں یہ مچھر وچھر سارے یہ وہی چلے آ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پلوٹھے مر گئے، خدا نے ان کے پلوٹھے مار دیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پلوٹھے مر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے کچھ مر جاتے ہیں، کچھ پیدا ہو کے، کچھ دنیا میں تھوڑا وقت گزار کے مر جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خون کی بارش ہو گئی، خون ہو گیا سارا پانی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کیا ہے، پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہے۔ سو میزو یہ 10 آفتیں خدا نے اوپر بھیجی، اور کیوں بھیجی؟ کیونکہ خدا کا بندہ موسیٰ کیا تھا، مضبوط تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اور جب میں جیسے کہا جب خدا کا بندہ خدا کا خادم مضبوط ہوتا ہے تو پھر خدا اس کی دعا سنتا ہے، پھر خدا اسے اختیار دے دیتا ہے، خدا کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ہٹے گا نہیں، کہ یہ نہ دائیں مڑے گا نہ بائیں مڑے گا، یہ میرے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور میرے دوست آج کا کلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے، ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آگے ہم یہی بات پڑھتے ہیں کہ خدا اس سے کیا کہتا ہے، یشوع سے کیا میں نے کچھ کو حکم نہیں دیا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ رکھ اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ خدا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، جب خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بے دل نہیں ہونا، آپ نے خوف نہیں کھانا، آپ نے کسی سے ہراساں نہیں ہونا، کوئی چاہے جو بھی ہو، غیر قوم کا جتنا بڑا بھی ہو، کوئی وزیر ہو، بادشاہ ہو، فوجی ہو، پولیس والا جو بھی ہو، آپ نے اس سے ہراساں نہیں ہونا۔ جب آپ کو خدا سے ہٹائے گا، جب آپ کو مسیح سے ہٹائے گا، آپ کی تعلیم سے ہٹائے گا، تو پھر آپ نے خوف نہیں کھانا۔ آپ نے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خداوند میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے مصیبت سے چھڑائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے یہاں آج کا کلام جو ہمیں ملا ہے خداوند کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلام مقدس کو پڑھتے رہنا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کلام میں ہے کون۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ یہ کلام ہے، اس میں لکھا کیا ہے، اس میں کون کون ہے، اس میں کون کون سے کردار ہیں، کون کون سی شخصیات ہیں، کون کون سے نبی ہیں،
کون کون سے بادشاہ ہیں، کون کون سے پیغمبر ہیں، آج یہاں کسی کرسچن کو نہیں پتا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا انہیں چرچ میں جا کے بتاتے ہی نہیں، وہ پہلے ہی وہ ڈھول پکڑ لیں گے، وہ ڈیک لگا لیں گے، اور وہ ڈیک کے ساتھ اور ڈھولوں کے ساتھ اور مائک اور یہ ڈی جے سارے پرستش کرتے ہیں، اور یہ بیرونی ممالک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہے۔ جب یہ پرستش کرتے ہیں تو یہ خداوند کی پرستش نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے اپنے گیت ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اپنے گیت ہوتے ہیں، اپنے تیار کردہ میوزک ہوتے ہیں، کلام میں سے کوئی زبور نہیں ہوتا، کلام میں سے کوئی ویسی بات نہیں ہوتی، داؤد کے زبور نہیں گاتے، وہ اپنے گاتے رہتے ہیں، وہ اپنے گیت گاتے رہتے ہیں، اور پرستش میں جتنا میوزک استعمال کرنا وہ کرتے ہیں، تاکہ جب پرستش ہوتی ہے تو اس میں بھی ابلیس حملہ کرتا ہے، ابلیس کی قوتیں اس میں بھی کیا کرتی ہیں، لوگوں کے اندر گھس جاتی ہیں، اور پھر وہ اسی محسوسیت میں رہتے ہیں، وہ اسی لطف میں رہتے ہیں، وہ کلام سنتے ہی نہیں، وہ پرستش کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں وہ پرستش کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ گیت گایا بڑا مزہ آیا، یہ ہوا، مگر وہ کلام کو نہیں یاد رکھتے، کیونکہ کلام ان تک وہ پہنچتا ہی نہیں کہ جسے وہ یاد رکھیں۔ اور میزو جب حقیقت والا سچا کلام آپ تک پہنچے تو آپ اسے ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، آپ ضرور اسے یاد رکھیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم ساری دنیا بھی حاصل کر لو گے اور اپنی جان ہی گوا دو گے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور میزو ہم نے کیا کرنا ہے، اس دنیا کی تگ و دو میں نہیں رہنا۔ کلام مقدس میں کلام کیا بتاتا ہے کہ ہم نے صرف اس چیز پہ قناعت کرنی ہے کہ جو ہمیں ملی ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کوشش ہی چھوڑ دینی ہے، مگر جو چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں ہم نے اس کے لیے تو محنت کرنی ہے، مگر اس سے بڑھ کر کسی اور کو دیکھ کے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے تو میں بھی لے لوں، یہ گاڑی اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ کپڑے اس کے پاس ہیں تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے، ایسا گھر میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ خواہش تو رکھیں مگر وہ کام نہ کریں کہ جو آپ کی خواہش کو گناہ بنا دے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے۔ خواہش رکھنی ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے وہ غلط کام نہیں کرنے، آپ نے ان کاموں میں نہیں پڑ جانا۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے مسیح لوگوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور تو بھی اس طرح مالدار ہو جائے گا، مگر صرف مالدار ہی نہیں ہونا، ہم نے کیا ہونا ہے، ایماندار ہونا ہے۔ ایماندار ہوں گے تو پھر ہی آپ کو کیا ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ایماندار ہوں گے پھر ہی آپ کے گھرانے میں خدا کام کرے گا، ایماندار ہوں گے پھر ہی آپ کے بچے آپ کا احترام کریں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے اور خداوند کے وفادار ہوں گے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئے میں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھ کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔